السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، لوگوں نے التماس دعا کہا ہے ہم سے اور آپ سب سے، لہذا سب کی دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے، اور کچھ لوگ مریض ہیں، اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، جن میں سے شاکر بھائی کے بھائی بھی جو پاکستان میں ایڈمٹ ہیں، ان تمام لوگوں کی شفا کے لیے اور اپنی اس عبادت کے قبول ہونے کے لیے محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے، جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا
جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ آیہ کریمہ کے توسط سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور آج ہماری یہ تیسری گفتگو ہے۔ کل کی گفتگو اس منزل پر ہو رہی تھی کہ امام کی تیسری صفت جو اس آیہ کریمہ میں بیان ہوئی ہے وہ یہدون ہے، یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے۔ اور چونکہ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں جناب ابراہیم، جناب اسحاق و جناب یعقوب کو مخاطب بناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہدون، یہ لوگ ہدایت کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم کو عہدہ امامت اپنی عمر کے آخری حصے میں عطا ہوا ہے، کہ جب جناب ابراہیم کی عمر تقریباً آدھے سے زیادہ گزر چکی ہے، اس لیے کہ کل اس بات کو قرآن مجید سے ثابت کیا گیا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آج، کہ جناب ابراہیم کو اولاد ہی عمر کے اس حصے میں ملی تھی کہ جب ظاہری اعتبار سے انسان مایوس ہو چکا ہوتا ہے، اور جناب ابراہیم نے بھی اس کا اظہار کیا تھا، ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، اب تم مجھے بشارت دے رہے ہو اولاد کی کہ جب میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں تو اب کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ یعنی بیان یہ کرنا ہے کہ سن کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں انسان کو اولاد نہیں عطا ہوتی ظاہراً۔ اور فرشتوں نے پلٹ کر کے کہا کہ بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، کہ ہم نے تمہیں بالحق بشارت دی ہے اور آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مایوس ہونا رحمت الہی سے کیا ہے، خود فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، سوائے گمراہوں کے کوئی پروردگار کے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یعنی ہم رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، توجہ کیجئے گا، ہم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، بلکہ ظاہراً عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں معمولاً اولاد عطا نہیں ہوتی۔ یہ جناب ابراہیم ہیں، اور خود ان کی زوجہ کے لیے قرآن مجید نے کہا، جسے میں نے کل بیان نہیں کیا تھا آپ کے سامنے، وَامْرَأَةٌ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اب ضحکت کے معنی دوسرے ہیں، میں یہاں پر نہیں چھیڑنا چاہتا۔ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا، ہم نے ان کی زوجہ کو بشارت دی اولاد کی، تو کیا کہا؟ یا ویلتا اعلد وانا عجوز، مجھ پر ویل ہو، میں اس عمر میں اب بچے کی ماں بنوں گی جب اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں اس بات کی حکایت کر رہی ہیں کہ جناب ابراہیم کو اولاد اس وقت ملی ہے کہ جب اس حصے میں عمر کے پہنچ گئے ہیں کہ جہاں معمولاً اولاد عطا نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ، اور اس کے بعد قرآن مجید نے جب جناب ابراہیم کو امامت کے لیے معین کیا ہے تو کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کے پروردگار نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے۔ ابتلا، بلا، یہ سب ایک ہی مادہ ہے، توجہ کیجیے، عمدن کہہ رہا ہوں اس چیز کو۔ جناب ابراہیم کا امتحان لیا پروردگار عالم نے
امتحان کس چیز سے ہے؟ لفظ ابتلا استعمال ہوا ہے. امتحان جناب ابراہیم کا لیا گیا. کس چیز سے لیا گیا؟ علامہ طباطبائی نے اس کی تفسیر کی اور بڑھ کر کے آگے لکھتے ہیں، خود قرآن مجید آواز دے رہا ہے. جناب ابراہیم نے کیا امتحان، کیا خواب دیکھا تھا؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بچے میں بار بار یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بتا تیری مرضی کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ بیٹے نے بھی اسی باپ کے انداز میں جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر. یعنی ذرا توجہ کریں، ہمارے اور آپ کے لیے تربیت کا نقطہ یہاں پایا جاتا ہے کہ باپ اپنی جس منزل پر ہے کم از کم اپنے بعد اولاد کو ایسی تربیت کرے کہ جب اس سے رائے پوچھے تو باپ کی مرضی سے مخالفت نہ کرے. توجہ کیجیے، اس اعتبار سے تربیت کرے کہ جس ایمان کی منزل پر باپ ہے اپنی اولاد کو بھی اس جگہ پر لے جائے. باپ کیا کہتا ہے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں. بیٹے نے کیا جواب دیا؟ افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ انجام دے. یعنی معرفت کی کس منزل پر ہے یہ بیٹا؟ باپ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہتا ہے جو حکم دیا گیا ہے. یعنی باپ بیٹا جانتا ہے اگر نبی کوئی خواب بھی دیکھے گا تو وہ حکم الہی ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یعنی جناب اسماعیل کہ جو ابھی 12-13 برس کی عمر میں ہے جناب اسماعیل، اور انہوں نے باپ کے خواب کو امر الہی سے تعبیر کیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ خواب دیکھا ہوگا، نہیں نہیں، یہ نبی ہے جو خواب دیکھ رہا ہے. اس کی خواب و بیداری ایک جیسی ہوتی ہے. اور اب یہ ایک منزل ہے کہ ان کو یہ کس طریقے سے انبیاء سوتے ہیں، ان کے سونے کی کیفیت کیا ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ نامت العیون، ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارے دل نہیں سویا کرتے. یہ انبیاء کے سونے کی منزل ہے. لیکن بہرحال بیٹے نے اپنے باپ کے خواب کو عمر سے تعبیر کیا. پھر کیا ہوا پورا قصہ بیان نہیں کرنا آپ کے سامنے، آپ جانتے ہیں. لے گئے دونوں، فلما اسلما، جب دونوں تسلیم ہو گئے، اسلام کی منزل پر آ گئے، فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے امر الہی کے سامنے تسلیم ہو گئے. کم از کم یہ سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ جب امر الہی آ جائے تو ہمیں تسلیم ہونا چاہیے. اب اس جملے کو یاد رکھیے گا، شاید بعد میں اس سے استفادہ کر سکیں. جب دونوں تسلیم ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، تو کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے آواز دی، قَصَّدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. توجہ کیجیے گا، بیٹے کا ذبح کرنا ہمارا امر نہیں تھا. ایک لفظ میں جو کرنا چاہتا ہوں، پروردگار نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. انبیاء کو 3 طریقے سے پیغام ملتا ہے، یا فرشتہ آتا ہے، یا کسی پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، وہ درخت ہو یا کچھ بھی ہو، یا خواب میں دکھایا جاتا ہے. سب سے مہم منزل یہ ہے کہ فرشتہ نازل ہو، جبرائیل آئے. اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی کلام کیا جائے. اس کے بعد کی منزل یہ ہے کہ خواب میں دکھایا جائے. پروردگار اتنی بڑی قربانی کائنات کے سامنے لانا چاہتا ہے جس کی مثال نہ اس سے پہلے نظر آئی نہ اس کے بعد تاریخ انبیاء میں نظر آئی، لیکن فرشتے کو نازل نہیں کرتا. پردے کے پیچھے سے آواز نہیں آتی بلکہ خواب میں دکھایا جا رہا ہے. مماثلت ہونا چاہیے تھی، جیسا واقعہ ہونے والا ہے اس طریقے کا امر ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ رے نگاہ قدرت، کیا کہنا لطافت امر الہی کا. اگر فرشتہ آتا تو کیا کہتا، یا دیوار کے پیچھے پردے کے پیچھے سے آواز آتی تو کیا آتی؟ یہی تو آتی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. توجہ کیجیے گا، اگر فرشتہ آتا تو کیا کہتا؟ یہی تو کہتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. آواز آتی تو یہی تو آتی کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دو. اگر یہ ہوتا تو جب تک ذبح نہ ہو جاتے ہمیں پورا نہ ہوتا. قدرت کو اسماعیل کو ذبح
نہیں کروانا بلکہ ابراہیم کو امامت دینا ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. قدرت یہ نہیں چاہتی کہ اسماعیل ذبح ہو جائیں بلکہ چاہتی یہ ہے کہ ابراہیم امتحان کی اس منزل پر آ جائیں کہ جہاں ان کو امامت عطا ہو جائے. تو ہم کیا کریں؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ذبح کرو تو جب تک ذبح نہ ہو جائے امر الہی پورا نہیں ہوگا اور جب تک پورا نہیں ہوگا فاتمہن نہیں ہوگا. اور اب یہاں پر اگر آپ متوجہ ہوں تو میں ایک لفظ عرض کروں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ سورہ بقرہ آیت نشان 124 ربہ بکلمات توجہ کیجئے گا فَأَتَمَّهُنْ جب انہوں نے اسے پورا کر دیا کس نے پورا کر دیا اتمہن کی ضمیر تو کلمات کی طرف ہے ہنہ کی ضمیر تو کلمات کی طرف ہے کس نے پورا کر دیا آیا کلمات سے جو امتحان لیا گیا ہے اس امتحان کو ابراہیم نے پورا کر دیا ایک ترجمہ جو میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا یا دوسرا یہ کہ نہیں اس امتحان کو خدا نے پورا کر دیا توجہ کیجئے کیونکہ اتمہ کا فاعل کون ہے کس نے تمام کیا ابراہیم نے جناب ابراہیم نے تمام کیا یا خدا نے تمام کیا تو بعض علماء نے اس کو لکھا ہے مفسرین نے کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ خدا نے تمام کیا یعنی امتحان اس نے لیا منزل ابتلا پر وہ لایا اور اس امتحان کی انجام دہی میں اسی نے مدد کی. جو ہے فاطم انسان کی مجبوری کو ملاحظہ کرے کہ اگر وہ امتحان لیتا ہے تو اس کا امتحان بھی بغیر اس کی مدد کے پورا نہیں ہوتا. ایک صلوات کو دے محمد اور آل محمد. اور اب بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کے سامنے دو جملے جگہ میں گزارش کروں یہ بریکٹ میں بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے آپ دیکھیے کوئی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا مثلا شب قدر آ گئی کوئی ایسا موقع آ گیا انسان کا دل نرم ہوا اور اس نے کہا کہ پروردگار اب گناہ کرتے تھے کل سے نہیں کریں گے کیونکہ ہونا بھی یہ چاہیے اگر مجلس سنگی لے کر کے نہ اٹھے تو پھر کیا لے کر کے اٹھے کیونکہ مجلس میں آنا یعنی حسین کے قریب آنا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ان مجلسوں کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اپنی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری مجلس کو اثر پڑے نہیں میں اپنے پورے ایمان سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مجلسیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. یقین کریں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ مجلسیں عبادت ہیں. اب یہ حکم شرعی تو نہیں بیان کر رہا لیکن ایک انسانوں کو اپنے بھائیوں کا مشورہ ضرور دے رہا ہوں کہ یہ مجلسیں عبادت ہیں. فرش اعضاء پر آؤ تو وضو کر کے آؤ. جب امام بارگاہ میں داخل ہو انسان تو قصد قربت کرے. مجلس میں جا رہا ہوں قربتاً اللہ توجہ کیجیے گا فرش اعضاء حسین پر بیٹھ رہا ہوں قربتاً اللہ سینہ زنی کر رہا ہوں قربتاً اللہ کیونکہ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں اور عبادت ہوتی وہی ہے جو قربتاً اللہ ہو. عبادت ہوتی نہیں ہے جو قربت اللہ ہو. ہم مجلسوں کو اس لیے تو نہیں کرتے کہ لوگ کہیں کہ ہم مجلس کر رہے ہیں ہم مجلس پڑھ رہے ہیں یا یہ لوگ مجلس کر ایسا تو نہیں ہے. ہم مجلسوں کو عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں. فرش اعضاء پہ کوئی آئے تو عبادت سمجھ کے آئے اور جب فرش اعضاء سے اٹھے تو معلوم اب جب فرش اعضاء سے انسان اٹھے تو شکر الہی کرتا ہوا اٹھے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا. یہ تو خود پوری تقریروں کا موضوع ہے لیکن میں 2-3 لفظوں میں جلدی سے کہہ کر کے بات تو ختم کر رہا ہوں کہ یہ مجلسیں ان مجلسوں میں آنے کی تمنا ملائکہ کرتے ہیں. وہ ملائکہ جن کا وجود عبادت ہے جو رکوع میں خلق ہو گیا وہ آج تک رکوع میں رکا ہوا ہے.
فرشتے آئے مجلس سے واپس گئے تو دوسرے ملائکہ پوچھتے کہ حدیث ہے، دوسرے ملائکہ پوچھتے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ ان کا بدن یہ مادی بدن نہیں ہے، وہ نورانی بدن، اور اس کی خوشبو بھی مادی نہیں ہے، نورانی خوشبو۔ تو فرشتے کہتے ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں، زمین پہ ہو رہی تھی۔ تو فرشتے کہتے کہ ہم کو بھی لے چلو وہاں مجلس میں۔ کہا نہیں، مجلس تو ختم ہو گئی، توجہ کیجئے گا میرے عزیز، بہت مقام ہے اس کا، مجلس تو ختم ہو گئی۔ کہا اچھا اس جگہ لے چلو جہاں مجلس ہو رہی تھی۔ اسی لیے ہے گھر سے ٹیلی ویژن کا سننا اور ہے بیٹھ کر کے، اور فرش عزائے حسین پر آنا اور ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مجلس تو آ ہی رہی، ہم گھر میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں، سننا اور ہے۔ بات سننے کی نہیں ہے، بات مجلس کو سننے کی نہیں ہے، کوئی درس تو نہیں ہے، کوئی لیسن تو نہیں پڑھ رہے، بات سننا نہیں ہے، فرش اعظم پر شرکت کرنا ہے۔ اور فرشتوں نے سن لیا تھا وہاں کیا ہو رہا تھا، کہ ہمیں وہاں لے چلو جہاں مجلس ہوئی ہے۔ اس زمین پر آ کے اپنے بالوں پر کو مس کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اب اس جگہ پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بغیر کسی وضاحت کے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو محسوس کریں گے۔ یہ مجلسیں نعمت الہی ہے ہماری زندگی میں، ان کی فضیلتیں اور ان کے فضائل تو خود تخیروں کا موضوع ہیں کہ انسان بیان کرے کہ کیا ہے مجلس، لیکن بہرحال یہ بالکل مسلم ہے کہ مجلسیں نعمت الہی ہیں۔ توجہ کیجیے کہ جب بات عرض کر رہا ہوں، خدا جب، یہ حدیث ہے، خدا جب کسی نعمت کو دیتا ہے تو بقصد دوام دیتا ہے۔ وہ ہم جیسا دینے والا نہیں ہے کہ اگر موڈ خراب ہو تو لے لیا، نہیں، بقصد دوام دیتا ہے۔ جب بھی کوئی نعمت دیتا، اس نے آنکھ دے دی تو ہمیشہ کے لیے دے دی، جب تک تم ہو یہ تمہارے ساتھ ہے، اگر تم خود اسے خراب نہ کرو۔ نعمت الہیہ، نعمت الہیہ پروردگار بقصد دوام دیتا ہے۔ انسانوں کا کفر سے مراد نعمت کا غلط استعمال۔ میرا محترم بندہ میری بات کو محسوس کر، میں وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ مصیبت یہ ہوتی ہے پڑھنے والے کے لیے کہ بات دور تک جاتی ہے، لہذا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اپنے گھر کی مصیبت کو چوراہے پر نہیں بیان کیا جاتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ لہذا اسی جگہ تنہیر لفظوں میں بات کو محسوس کرے کہ پروردگار جب کوئی نعمت دیتا ہے تو بقصد دوام دیتا ہے۔ نعمت کا غلط مصرف کبھی کبھی نعمتوں کو سلب کرا دیتا ہے۔ یہ حدیث کے فقرے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نعمتوں کا غلط مصرف کبھی کبھی نعمتوں کو سلب کرا دیتا ہے۔ مجلسیں نعمت الہی ہیں، مجلسیں نعمت الہی ہیں۔ خدا نے یہ نعمت بغرض دوام دی ہے کہ ہمیشہ یہ نعمتیں باقی ہیں۔ مجلس تو رہے گی، کائنات مٹ نہیں سکتی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ نعمت سلب ہو رہی ہو۔ جہاں مختلف پابندیاں لگ رہی ہوں تو وہاں دشمنوں کی طرف سے ایک مرحلہ اور امتحان اپنا دوسرا مرحلہ، لیکن کبھی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اعمال باعث بن رہے ہیں کہ خدا ان نعمتوں سے محروم کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میں نے اپنی بات کو کہہ دیا، بات آپ تک پہنچی نہیں پہنچی یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنی جو بات کہہ رہا تھا میں نے کہہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال باعث بن رہے ہوں کہ یہ نعمتیں ہم سے سلب ہوتی جا رہی ہوں، کیونکہ یہ نعمت الہی ہے مجلس۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، اور امتحان بھی لیا اور امتحان میں مدد بھی کی کامیابی کے لیے، کیونکہ یہ انسان کی مجبوری ہے کہ انسان مدد اس وقت بھی چاہتا ہے۔ مجلس میں آ کر کے انسان بیٹھا، دل اس کا نرم ہوا، شب قدر آئی کچھ بھی ہوا، کل سے ہم یہ کام نہیں کریں گے،
آپ کو معلوم جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ عین شرک ہے. جو کیجیے گا ابھی بھی وہی کھڑا ہے. کل سے ہم یہ نہیں کریں گے. تم کیا ہو جو نہیں کرو گے؟ تم کیا ہو جو نہیں کرو گے؟ بلکہ ہونا کیا چاہیے؟ اے میرے پروردگار، میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ کل سے نہ کروں، تو مدد کر. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. چونکہ انسان نے جہاں اپنے اوپر بھروسہ کیا وہیں سے کام خراب ہو گیا. جیسے ہی اپنے آپ پر بھروسہ کیا، میں خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید آواز دیتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، پیغمبر سے کہہ رہا ہے قرآن مجید فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے عزم کر لیا تو خدا پر بھروسہ کرو. اور اب اگر آپ توجہ کیجیے گا کہ اگر تم نے بھروسہ کر لیا تو خدا پر توکل کرو. یعنی دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارا عزم، دوسرا ہے خدا پر توکل. نہ توکل بغیر عزم کے کافی ہے، اور نہ عزم بغیر توکل کے کافی ہے. نہ خالی بھروسہ فائدہ دینے والا ہے، نہ خالی عزم اور ارادہ کرنا فائدہ دینے والا ہے. کام کرنے کا ارادہ نہیں کرتے، پروردگار پر بھروسہ ہے. یہ کیسا بھروسہ ہے؟ پہلے خود ارادہ کرو، پھر نتیجے پر پروردگار پر بھروسہ کرو. اے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل تو میں عرض کر رہا تھا پروردگار عالم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کلمات کا ذریعے موضوع نہیں ہے کہ میں عرض کروں کلمات کیا ہوتا ہے. بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب تمام کر دیا ان کلمات کو. جناب ابراہیم نے تمام کیا یا خدا نے تمام کیا؟ شاید زیادہ مناسب یہ ہو کہ خدا نے تمام کیا ان کلمات کو جناب ابراہیم کے لیے. کیسے تمام کیا؟ مدد کی کہ امتحان دے لے. وہ مدد کیسے کی؟ یہ مدد ہی تو تھی کہ خواب میں دکھایا. کہ اگر فرشتہ آ کر کے کہتا یا پردے کے پیچھے سے آواز آتی تو یہ امتحان تمام نہیں ہو سکتا تھا. جب تک اسماعیل زندہ رہتے امتحان تمام نہ ہوتا. کہنے والا یہی تو کہتا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو جب تک بیٹا ذبح ہو نہ جاتا اس وقت تک امتحان مکمل نہ ہوتا. قدرت نے خواب میں دکھایا. جناب ابراہیم نے کیا دیکھا؟ کہ ذبح کر رہا ہوں. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں. یعنی ایک بار کا خواب نہیں ہے، بار بار دیکھ رہا ہوں. کیا؟ انی اذبحک، یہ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تو ذبح ہو گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ مدد الہی تھی جناب ابراہیم کے لیے. کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسماعیل کی جان چلی جاتی اور اسماعیل کو ذبح ہونا ہی ہوتا. لیکن میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. جناب ابراہیم لے آئے، لا کر کے آنکھوں کو پٹی باندھی، جو بھی کیا لٹا دیا، گردن پر چوری رکھ دی، چوری رکھ کے چلا دی. یہی تو ذبح کرنا ہے. جتنا خواب میں دیکھا تھا اتنا کر دیا. امتحان ہو گیا. جو خواب میں دیکھا تھا وہ کر دیا، امتحان ہو گیا. یہی دیکھا تھا، اتنا ہی تو دیکھا تھا. اسی لیے قرآن نے آواز دی صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید آگے بڑھا، ایک لفظ کہا اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اور یہ ایک بڑا امتحان تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابراہیم کا امتحان لیا. آخر میں جب قربانی دے دی تو کہا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ بلا تھی. بلا یعنی آزمائش اور امتحان تھا. یعنی ابراہیم کا امتحان ہوا. جب بیٹے کو ذبح کرنے کی منزل پر لے آئے تو قرآن نے کہا کہ یہ بڑا امتحان تھا. یعنی اور اس کے بعد یہ کہا انی جاعلک للناس اماما. توجہ کیجیے گا، یعنی
مایوس ہو چکے تھے ظاہراً بیٹے کے پیدا ہونے سے، یعنی عمر کے آخری حصے میں جناب ابراہیم کو امام بنایا جا رہا ہے۔ اور اب ایک لفظ یہاں پر گزارش کروں، بعض مفسرین نے اس کو لکھا، کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ انسان، آپ نے مثال دو کہ بات واضح، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان، کچھ لوگ چشمہ لگاتے ہیں رنگ دار، جیسے جانوروں کا چشمہ لگایا جاتا تھا کہ ہرے رنگ کا چشمہ، تاکہ وہ ہر گھاس کو ہرا ہی سمجھے، وہ یہ دیکھ کر کے کھا لے کہ یہ اسے ہری دکھ رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ انسان چشمہ لگا لیتا تو اسے ہر چیز اسی طرح کی نظر آنے لگتی ہے۔ تو مصیبت یہ ہے کہ بعض لوگوں نے بغض و عداوت کا چشمہ پہلے لگایا، تفسیر بعد میں کی۔ تفسیر بعد میں کی، چشمہ پہلے لگا لیا انہوں نے۔ اب کیا کہا؟ امامت جو کہا نا، انی جاعلوک للناس اماما، اس امامت کے معنی یعنی نبوت، اس امامت کے معنی یعنی رسالت، اس امامت کے معنی یعنی ریاست، اس طرح کے جملے۔ یعنی کیا ہوا؟ جو اتنے سال سے جوانی، جب 16 برس کا خود ہے، اس وقت سے کار الہی کو انجام دے رہا ہے بعنوان نبی اور رسول، اور اس کے بعد آخری حصے پر پروردگار نے کہا ابراہیم تم جو نبی تھے ہم نے تمہیں نبی بنا دیا۔ دیکھیں آپ، اب مجھ جیسے لوگوں کی بات کو ہنس دیں گے، یہ قرآن ہے۔ اگر یہ امامت بمانے نبوت ہے تو یہی تو ہوا کہ ابراہیم تم جو اتنے سال تک نبی تھے ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے نبی بنا دیا۔ انی جاعلوک للناس اماما، اگر یہ امامت بمانے نبوت ہے تو نتیجہ یہی نکلے گا، اگر یہ امامت بمانے رسالت تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ تم جو اتنے سال سے رسول تھے ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا دیا۔ تو پھر پہلے سے رسول کہیے، تحصیل حاصل کہتے ہیں اس کو ادبی زبان میں، کہ یہ محال ہے تحصیل حاصل، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنے دن سے جو عہدہ لیے ہوئے ہیں اس کو دوبارہ پھر وہی عہدہ دے دیا گیا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ امامت ایک ایسا عہدہ ہو جو نبوت سے کم ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے، نہیں پیرل بھی ممکن نہیں ہے، مساوی بھی ممکن نہیں ہے۔ اتنے دن سے ایک عہدہ لیے ہوئے تھا کہ انسان، اس کے بعد کوئی فرض کیجیے کوئی انسان بریگیڈیئر تھا فوج میں، اس کا ایک بہت بڑا امتحان لیا گیا، جو امتحان میں پاس ہو گیا تو ہم کو تم نے بریگیڈیئر بنا دیا، ہم نے تمہیں پہلے سے بریگیڈیئر بنا کے دیا ہم نے۔ اس کے معنی جب کچھ امتحان کے بعد جب کچھ عطا ہو توجہ کیجیے گا، امتحان کے بعد جب کچھ عطا ہوتا ہے تو اس کو بڑا ہونا چاہیے اس عہدے کو پہلے والے عہدے سے۔ جناب ابراہیم عبد ہے، جناب ابراہیم خلیل ہے، جناب ابراہیم نبی ہے، جناب ابراہیم رسول ہے، تین کم از کم 2 عہدے نبوت اور رسالت یہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، عمر کے آخری حصے میں ہے۔ امتحان بھی ایسا امتحان ہے جسے قرآن مجید میں ان ھذا لہو البلاء المبین کہا ہے، وہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ تاریخ نبوت میں نہ اس سے پہلے یہ امتحان لیا گیا نہ اس کے بعد یہ امتحان لیا گیا۔ اتنا بڑا امتحان لینے کے بعد جو قدرت نے امام بنا رہی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عہدہ وہ ہے جو نبوت سے بھی بلند ہے اور رسالت سے بھی بلند ہے۔ اس صلوات پڑھ دیں محمد یہ ساری بات میں نے اس لیے کہی ہے تاکہ یہ ایک جملہ آپ کے سامنے واضح کر سکوں۔ جناب ابراہیم کو امام بنا دیا قدرت نے، یعنی یہ امامت وہ ہے جو نبوت نہیں ہے، یہ امامت وہ ہے جو رسالت نہیں ہے، یہ امامت ہے۔ اور اب امامت کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے ان کو امام بنایا ہے، یہ ہدایت کرتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم تو پہلے سے ہدایت کر رہے تھے، جناب ابراہیم تو پہلے سے ہدایت کر رہے تھے، نبی تھے یا ہدایت کر رہے تھے، رسول تھے یعنی ہدایت کر رہے تھے۔ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ راہ کو روشن کرنا۔ قدرت نے بات راستہ دکھانے کے معنی کیا ہے؟ یعنی انسان کمال کی منزل پہ جانا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ پروردگار کو پہچانے، اس معرفت کی منزل پہ جانا چاہتا ہے جس کا آخری ٹارگیٹ اور آخری ہدف ہے۔ نبی وہ آیا ہے کہ جو راستہ دکھا دے، یہ راستہ تمہیں لے جائے گا معرفت تک، یہ راستہ نہیں لے جائے گا معرفت تک، اسی کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ تو اگر نبی یہ کام نہ کرے تو نبی کس بات کا؟
اگر رسول یہ کام نہ کرے تو پھر رسول کس بات کا؟ رسول ہی تو بتاتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام، رسول ہی تو بتاتا ہے کس میں خدا کی مرضی ہے کس میں خدا کا غضب ہے، رسول یہی تو بتاتا ہے کیا عبادت ہے کیا شقاوت ہے. تو یہ تو جناب ابراہیم پہلے سے کر رہے تھے. اب یہ ہدایت کرتے ہیں کہ معنی کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، اس کے معنی یہ کوئی دوسری ہدایت ہے، یہ وہ ہدایت نہیں ہے کہ جناب ابراہیم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اس ہدایت کے معنی کچھ اور ہوں گے. علماء نے تشریح کی ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہدایت تشریعی کہا جاتا ہے اور ایک کو ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا، ہدایت تشریعی یعنی یہ ہے کہ راستہ بتا دیا جاؤ چاہے نہ جاؤ. ہدایت تشریعی یہ ہے کہ ہم نے راستہ بتا دیا، تم چاہتے ہو جاؤ تم چاہتے ہو نہ جاؤ. وما علینا الا البلاغ، قرآن مجید ہمارے اوپر سوائے پہنچا دینے کے کچھ نہیں ہے. اور جب راستہ ابھی جملے کو غور کیجیے کہ جملے میں سے قرآنی ہے، جب راستہ بتایا جاتا ہے کہ یہ منزل جا رہی ہے جنت تک اور یہ راستہ جا رہا ہے جنت تک، یہ جا رہا ہے جہنم تک، ہم نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے. راستے بتانے کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم سے نبی جو ہوتا ہے خدا سے شریعت کو لیتا ہے، بندوں تک شریعت کو پہنچاتا ہے. اس سے زیادہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے. اور یہ خطابت نہیں ہے، جو قرآن کی آیتیں ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے جو ظاہری شریعت کو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ عبادت ہے یہ شقاوت ہے یہ ہے یہ وہ ہے، تمام احکامات الہی کو تمام احکام الہی کو نبی خدا سے لیتا ہے، بندوں تک پہنچاتا ہے. یہ نبی کی ذمہ داری ہے اور یہ بھی ایک ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت بعنوان نبی اور رسول ہے. اب وہ ہدایت کیا ہے جو بعنوان امام ہو رہی ہے؟ توجہ کیجیے گا، نبی ظاہری شریعت کو خدا سے لے چکا، بندوں تک پہنچا چکا، نبوت منزل کمال پر پہنچی، رسالت منزل کمال پر آئی تو وہ انسان سامنے آیا جو اول کائنات تھا، یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. نبوت اور رسالت کمال پر آ گئی، اس منزل پر آ گئی. کمال نبوت اور رسالت کے معنی کیا ہے؟ یعنی اب جو حکم آ چکا بس آ چکا. اب کیا ہے؟ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ. ان کا حلال کیا ہوا حلال ہے قیامت تک، وہ حرام ہو حرام الی یوم القیامہ. ان کا حرام کیا ہوا حرام ہے قیامت تک. جو نبی نے حلال کر دیا اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا. میں جملوں کو احتیاط سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اگر آپ توجہ کریں، جو نبی نے حلال کر دیا اب اسے کوئی حرام نہیں کہہ سکتا. اب ہم اور آپ ہو یا کوئی ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبی کے زمانے میں حلال تھا میں حرام کر رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس چیز کو، یا ہم کہہ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی وہ کہے جو نبی ہو، وہ کہے جو رسول ہو، اور پھر بات آگے نہ بڑھ جائے وہ کہے جو نبی اور رسول ہو یا کم از کم نبی اور رسول جیسا ہو. لیکن کوئی اور عام انسان ہم اور آپ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز نبی کے زمانے میں حلال تھی لیکن اب مسئلہ یہ ہے اسے ہم حرام کر دیں، یا یہ چیز نبی کے زمانے میں حرام تھی اسے ہمارا کوئی نہیں کہہ سکتا. جو انہوں نے حلال کر دیا وہ حلال ہے کیونکہ یہ آخری نبی ہے، نبوت کمال پر آ گئی، رسالت کمال پر آ گئی. اب کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی. توجہ میرے عزیزو، کوئی چیز تبدیل یعنی جو بھی خدا سے لینا تھا یہ لے چکے. کاش میری بات واضح ہو جائے، جو خدا سے لینا تھا اس کو آخری نبی لے چکا. تمام احکام مکمل ہو گئے، تمام راستے بیان کر دیے گئے. اب کوئی نیا راستہ بننے والا نہیں ہے، اب کوئی حکم آنے والا نہیں ہے، اب سب کچھ تمام ہو گیا. اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ساری منزلیں ہو گئی. یہ ہدایت ہے نبوت کی کہ جہاں وہاں سے لے کے یہاں پہنچا دیا. امام کی ہدایت کے معنی کیا ہے؟ امام ادھر سے ادھر نہیں لاتا، ادھر سے ادھر لے
امام ادھر سے ادھر لانے کے لیے جو احکام الہی ہیں، جو شریعت الہی ہے، اس کو ادھر لانے کے لیے نبوت ضروری ہے. وہ نبوت لے کر کے آئے گی، رسالت لے کر کے آئے گی. یہ بھی ایک ہدایت ہے کہ بات ہم تک پہنچے گی. یہ ہدایت تشریعی ہے، شریعت کا لانا اور شریعت کا دینا. لیکن امام وہ ہے جو ادھر سے ادھر نہیں لائے گا، کیونکہ یہ کام نبی کا ہے. امام وہ ہوگا جو ادھر سے ادھر لے جائے گا. ادھر سے ادھر کیا جائے گا؟ توجہ میرے عزیزو، ادھر سے ادھر تو احکام آ گئے. کاش میری بات واضح رہے. ادھر سے ادھر تو احکام آ گئے. اب احکام کی کچھ منزلیں ہیں جو بعد میں بیان کروں گا. اس طرح سے اس طرح تو احکام آ گئے. یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، یہ ساری چیزیں ادھر سے آ گئی. ادھر سے ادھر کیا جائے گا؟ کہا احکام نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ تو آ چکے. ہم کیا ہیں جو حکم الہی کے سامنے اپنا حکم بیان کر سکے؟ احکام تو نہیں جائیں گے، احکام آ چکے. ادھر سے ادھر کیا جائے گا؟ کہ جو احکام آئے ہیں ان پر چلنے والے کو لے جائیں گے. امام کی ہدایت کے معنی یہ ہے، امام حکم الہی کو ادھر سے ادھر نہیں لاتا. وہ تو نبی لا چکا، وہ تو نبی پہنچا چکا. اب امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ان احکام پر چلنا چاہتا ہے اس کی مدد کرے اور اس کو ادھر سے ادھر لے جائے. توجہ کیجیے گا، اسے ادھر سے ادھر لے جائے. اس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں، جو نفوس کے اندر تصرف کر کے حاصل ہوتی ہے. اب اس جملے کی وضاحت تو نہ کر سکوں گا آج، کیونکہ دامنے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں رہ گئی. کل انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا کہ جو نفوس کے اندر تصرف کر کے امام اس منزل کو طے کرتا ہے کہ انسان کو ادھر سے ادھر لے جانا ہے، انسان کو کمال کی منزل پر پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری اس ہدایت کی ہے جو امام کر رہا ہو، نبی نہیں، چونکہ نبی وہاں تک پہنچا چکا. جب ادھر سے ادھر لے جانا ہو، توجہ میرے عزیزو، جب ادھر سے ادھر لے جانا ہو تو کچھ چیزیں ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام احکام الہی پر اس کی نظر ہو، کیونکہ راہ حرام سے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، یہ بالکل طے ہے. شبہ ناک راستے سے بھی کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ بعض شبہ ناک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اپنا اثر رکھتی ہیں. شریعت اور اسلام ایک حکم دیتا ہے، حکم تشریعی. حکم تکوینی کو اسلام بدل نہیں سکتا. کیسے؟ میں کسی مسلمان کے گھر میں گیا، اس نے مجھے اپنے کمرے میں کہا آپ یہاں رہیے، ساری چیزیں آپ کے لیے جو چاہے استعمال کریں آپ. ہم نے فریج کھولی، پیپسی رکھی ہوئی تھی، نکال کے پی لی. خدا نہ کرتا وہ شراب تھی. دو حکم لگ رہے ہیں یہاں پر، ایک حکم تشریعی، ایک حکم تکوینی. حکم تشریعی کیا ہے؟ میں نے گناہ کیا، کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ کیا، کیونکہ میں ایک مسلمان کے گھر میں تھا مثلا، اور اس کے اسلام پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے چیز کو استعمال کیا. ہم اس کو پیپسی سمجھ کے مثلا پی رہے تھے، ہمیں کیا معلوم کہ یہ شراب ہے. اور رفع عن امتی ما لا یعلمون، پیغمبر کی حدیث ہے، ہماری امت سے وہ چیز اٹھا لی گئی ہے جو انہیں پتہ نہ ہو، تو ہم کو تو کوئی گناہ نہیں ہوا. حکم تکوینی کیا ہے؟ نشہ آنا. حکم تکوینی کیا ہے؟ نشہ پیدا ہونا. کیا ہم اگر نہیں جانتے تھے اور پی لیا تو نشہ نہیں آئے گا؟ نہیں، وہ تو آئے گا. کیوں آئے گا؟ ہم نے گناہ تو نہیں کیا. گناہ الگ مسئلہ ہے، حکم تکوینی الگ مسئلہ ہے. اگر شبہناک راستہ بھی ہو تو چلنے میں ثواب تو ملے گا، منزل نہیں ملے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. آپ نے محسوس کیا جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ راستہ اگر شبہناک ہوگا تو ان کے لیے ثواب تو مل جائے گا. ہمیں چلنے کا، یہاں سے نکلے کربلا جانا تھا، پیدل جانے کے ارادہ کیا، چل رہی ہے، راستہ الٹا تھا، ہندوستان پہنچ
گئے. کربلا جانے کا ثواب تو مل گیا مجھے چونکہ نیت خالص تھی, لیکن کربلا نہیں ملے گی چونکہ راستہ غلط تھا, شبہ تھا راستے میں. بات ہے معرفت الہی, کاش بڑا بجے متوجہ ہے, بات ہے معرفت الہی کی, خدا تک پہنچانا ہے. کوئی شبہانات راستہ, غلط راستہ تو خدا تک لے ہی نہیں جا سکتا, بالکل طے. اگر کوئی یہ کہ جیسے لوگوں نے کہا ہے تو عابد تھا, بہت عبادت کرتا تھا, شیطان نے سوچا اسے کیسے روکا جائے. کیونکہ ایک جملہ یاد رکھیے نا, کسی بزرگ کا ہے, شیطان کبھی بھی حق کو باطل سے نہیں کاٹتا, ہمیشہ حق کو حق سے کاٹتا ہے. کیونکہ اتنا سمجھدار ہے ملعون. تو کچھ چیزیں ہم کو شیطان سے سیکھنی چاہیے. اس میں سے ایک چیز یہ کہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. یعنی وہ باطل پر رہ کے مایوس نہیں ہے, دن میں 1000 بار لاہور بھیجیے پھر بھی حاضر ہوں. ہم حق پر رہ کے کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ دعا مانگ رہے قبول نہیں ہو رہی, نہ ہو آپ مانگتے رہیے. صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. شیطان کبھی بھی حق کو باطل سے نہیں کاٹتا, کبھی جو معلوم ہے لوگ نہیں کریں گے. حق کو حق سے کاٹتا ہے, پہلے باطل کو حق بناتا ہے, پالش کر کے اسے خوب ٹھیک سے اسے حق بناتا ہے تاکہ لوگوں کو نظر میں آ جائے. کسی سے کہیے آپ ان کی برائی کر رہے ہیں, غیبت ہے یہ, کام ان کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں, تو کیا ہوا, غیبت نہیں رہ گئی. کہیں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے. ارے صحیح ہے تبھی تو غیبت ہے, اگر غلط ہوتی تو تہمت ہوتی. لیکن پھر شوگر کوٹڈ کرتا ہے شیطان, شوگر کوٹڈ کرتا ہے. اور پروردگار بھی اپنی کیا کہے اس کی خدائی کے لیے میرے عزیزوں, اسے ماہر غیرے چاہیے ہی نہیں. ایک جملہ میں آپ کے سامنے اس کو بیچ میں یاد آ گیا مجھے, اسے اہل غیرے چاہیے ہی نہیں, وہ صرف انہیں چاہتا ہے جو خلص ہو, خالص ہو خدا کے لیے. اچھا آپ کو تجربہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں, مجھے ہے. کبھی مجلس میں جانے کا جی نہیں چاہ رہا, آج طبیعت تھکی ہوئی ہے مجلس میں نہیں, لیکن پھر سوچتے بھی ہیں مجلس سے کیسے چھوڑیں, مردد ہے انسان, جائے کہ نہ جائے, جائے کہ نہ جائے. کبھی یہ حصہ کبھی ہوتا ہے, کبھی وہ حصہ کبھی ہوتا ہے. قدرت فوراً ایک مہمان بھیج دیتی ہے. نہیں جانا چاہ رہے تھے نا لوگ, صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. نہیں معلوم آپ کو تجربہ اس کا ہے کہ نہیں, ہم کو تو ہے مجھ جیسے بے عملوں کو. ایمان نماز جماعت میں جانے کا دن نہیں چاہ رہا, جائے کہ نہ جائے, ثواب اتنا ہے, لوگ کیا کہیں گے, وہاں سے آئے ہیں جماعت بھی نہیں آتے, دنیا بھر کی باتیں سوچ رہا ہوں. اچانک کوئی مہمان آ گیا, فوراً سوچا ہاں یہ شوگر کوٹڈ شیطان کا زہر ہے, یہ شوگر کوٹڈ شیطان کا زہر ہے, ہم تو مہمان نوازی میں اب نہیں جا رہے. قدرت بھی کہتی ہم ایسے کو بلانا کب چاہتے ہیں جو مرتب ہو. اور یہ خطابت نہیں ہے, قرآن مجید کی آیت ہے, نمد ہاؤلا و نمد ہاؤلا, ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں, ہم ان کی مدد کرتے ہیں. جو جانا چاہتا ہے اس کے لیے سواری کا انتظام ہم کرتے ہیں, جو نہیں جانا چاہتا مہمان بھیج کے اس کو روکنا بھی ہم جاتے ہیں. حقیقت ہے, یہ روزانہ ہمارے آپ کے ساتھ یہ چیزیں پیش آتی ہیں, لیکن بشرط یہ ہے کہ ہم توجہ کریں ان چیزوں پر. تو یاد رکھیے کوئی چیز کائنات میں چانس وانس نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے جملہ, اس کو نکال دیجیے اپنے ڈکشنری سے. ہمارے یہاں کوئی چیز چانس نہیں ہوتی. سڑک میں کھڑے ہوئے تھے, اتفاق سے گاڑی مل گئی, ہمارے اتفاق نہیں ہے. یہ پروردگار کیلکولیٹ پروگرام ہے, یہ کیلکولیٹ پروگرام ہے. تم کب پہنچو گے, انتظام ہمارا کب ہوگا, یہ کیلکولیٹڈ ہے سب. جانا نہیں چاہ رہے تو مہمان اچانک نہیں آتا کوئی, یہ پروردگار کا انتظام ہے. تم نہیں جانا چاہتے ہو, ہم
کو بلانا بھی نہیں چاہتے، گھر میں رہو، یہ مہمان حاضر ہے ساری چیزیں. دیکھیں پروردگار کس طریقے سے مدد کرتا ہے، کیونکہ یقیناً خلت چاہیے اسے. ہمارے بن جاؤ، ہم سارا انتظام کریں گے. اب انشاءاللہ آخر کی تقریر میں اس پر عرض کروں گا آپ کے سامنے، ہمارے بن جاؤ، ہم سارا انتظام کریں گے. اور جو اس کا بن جاتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے پھر کوئی پرواہ نہیں. پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا آپ کے سامنے، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اتنا عرض کر رہا تھا، ایک عابد تھا، شیطان ہمیشہ حق کو حق سے کاٹتا ہے. ایک عابد تھا، بڑی عبادت کرتا تھا. شیطان نے کہا اس کی عبادت کو کیسے روکا جائے، یہ تو خطرناک ہے. کیونکہ ایک آدمی بھی کامیاب ہو گیا تو شیطان کی ناکامی ہے، کیونکہ وہ کہہ کر کے آیا ہے کہ ہم سب کو لأغوینہم اجمعین، ہم سب کو بہکائیں گے الا عبادک، سوائے تیرے بندوں کے منہم المخلصین، جو مخلص ہیں. اللہ مخلص مخلص کیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی. ہم سب کو بہکائیں گے. اب اسے کیسے بہکائے، تو عبادت کر رہا ہے. اس کے برابر میں اگر خود بھی عبادت کرنے لگا. یہ تو بیچارہ سانس لینے کے لیے رکتا بھی تھا، لیکن یہ وہ بھی نہیں. اس نے پوچھا آپ اتنے بڑے، قیافہ بھی اچھا، کیونکہ باطن تو بن کے آ نہیں سکتا کہ ٹائم ہی لگا گیا، سمجھ جائے گا انسان کی ہر اعتبار سے کیسے آپ. تو اس نے کہا کہ ہم سے اصل میں ہوتا ہی ہے، ایک مرتبہ ہم سے گناہ ہو گیا، اور اس گناہ کے بعد جو ہم نے توبہ کی تو یہ نتیجہ ملا ہمیں. اتنا خلوص ہوتا ہوا، جب تک انسان گناہ کی منزل سے نہ گزرے نا اسے توبہ کا لطف نہیں آتا. لیکن ڈال دیا زہر اس میں، اور اس نے بھی سوچا کہ یہ تو راستہ بہت آسان سا ہے، شبہ پیدا کر دیا. نتیجے میں کیا ہوا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو کوئی غلط راستے سے کہ گناہ کر کے خدا تک پہنچے یہ ناممکن ہے. توجہ کیجیے گا، یہ ناممکن ہے کوئی گناہ کے راستے سے، کیونکہ ہم نے جن کو دیکھا ہے سب سے زیادہ جو خدا کے نزدیک تھا وہ سب سے زیادہ گناہوں سے دور تھا. تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ہے اس سے گناہ دور ہے سب سے زیادہ. تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ ہم گناہ سے دور ہوں، اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ گناہ ہم سے دور ہو. اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تم سے دور رکھے گا رجس کو. اے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو ایک منزل وہ ہے تو سب سے زیادہ گناہ سے خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. بیچ میں آتا ہے شبہانات راستہ، صحیح ہے کہ غلط ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس سے بھی کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ ممکن ہے کہ ثواب ملے لیکن منزل نہیں ملے گی اگر راستہ غلط ہے. تو جیسے میں نے کہا اگر پی لی کسی نے شراب پیپسی سمجھ کے تو ممکن ہے کہ اس کو گناہ نہ ہو، ممکن کیا بلکہ گناہ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن نشے کو نہیں روک سکتا اسلام. نشہ بہرحال آئے گا، یہ حکم تکوینی ہے. تو امام وہ ہے جو ادھر سے ادھر لے جائے گا. تو ضروری ہے کہ ادھر بھی پہچانتا ہو، راستے کو بھی جانتا ہو، منزل بھی جانتا ہو. توجہ میرے عزیزو، کیونکہ ہر ایک کو ہر ایک راستے سے نہیں لے جایا جا سکتا. ایک ہارٹ کا مریض ہے زبردست، اسے آپ نے جہاز میں بٹھا دیا، راستے میں اٹک گیا تو اس کے لیے وہ راستہ نہیں تھا. تو ہر ایک کا راستہ نا، جتنے انسان ہیں اتنے راستے ہیں. تو جو بھی جگہ اتنے راستے ہیں، تو پہلے اس کو پہچانے کہ یہ جا سکتا ہے کہ نہیں. اس کی کشش کتنی، بحث طولانی ہو رہی ہے کہ میں روکنا چاہتا ہوں، اس کی کشش کتنی ہے، کتنا جا سکتا ہے معرفت پر. اگر زیادہ جا سکتا تھا اور کم دیا تو ظلم، اور اگر کم جا سکتا تھا زیادہ لے جانا چاہا تو ظلم، اور عہدہ الہی ظالم کو تو ملتا ہی نہیں. بیکاری بات واضح رہے، بات میں بالکل گنجائش نہیں رہی، تب بھی ظلم ہے. تو جو جتنا جا سکتا ہے اتنا لے جایا جائے. تو پہلے اسے پہچانتا ہو، پھر راستے کو پہچانتا ہو اور منزل کو جانتا ہو. کون ہے آپ؟ ایک انسان میرے سامنے ایسا لے آئیے جو تمام بشریت کو پہچانتا ہے، تمام راستوں کو جانتا ہے، منزل کو جانتا ہے. کون ہے جو لے جائے؟ ایک ہم نے دیکھا، اس نے آواز دی لو کشف الغطاء
वाला नहीं है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद इमाम के लिए जरूरी है, मैं तमाम हो जाकर जो नारे लगाने मांगना चाहता हूं, इमाम के लिए जरूरी है कि सामने वाले को पहचानता हो इसमें कितनी सलाहियत है। एक, इमाम के लिए जरूरी है ये जानता हो ये इंसान कहां से हिदायत पाएगा। दो, इमाम के लिए जरूरी है उसे ये पता हो इसमें कितनी कशिश है हिदायत कितनी, और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं कि जो इंसान के अंदर कितनी सलाहियत इसके अंदर पाई जाती है, इस्तेदाद इसकी कितनी है, ये सब इमाम को मालूम होना चाहिए, तभी वो इधर से उधर ले जा सकता है। और अब इसके बहुत से मुरक्के हैं, बस मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि इस जगह बात को खत्म करना है मुझे। इमाम ये जानता है कि कौन सा इंसान किस जगह से हिदायत पाएगा, इसीलिए उसी नुक्ते पर और उसी जगह पर इमाम टच करता है। इमाम उसे नहीं कहते जो किसी की तौहीन करे, नहीं, क्योंकि इमाम अपने नफ्स से अमल नहीं करता, इमाम पाबंद मर्ज़ी परवरदिगार है। उस पर मैं अर्ज करूंगा, इमाम पाबंद मर्ज़ी परवरदिगार नहीं है, बल्कि इमाम का वजूद मर्ज़ी परवरदिगार है। ये जुमला है जो मैं तफसील आपके सामने पेश करूंगा। तो इमाम पाबंद मर्ज़ी परवरदिगार है, किसी की तौहीन नहीं करता इमाम, लेकिन इमाम जानता है कौन कहां से हिदायत पाएगा। तरफ सामने वाला इतना गुस्ताख हो गया, इतना गुस्ताख हो गया कि मेरा रास्ता रोकना तो क्या, लया में फर्श में हाथ डाल दिया। हम और आप होते तो क्या करते, एक इशारा करते अपने बराबर के भाई अबुल फजल अब्बास को, और लम्हों में सर बदन से जुदा हो जाता, सर तो कट जाता लेकिन हिदायत नहीं हो सकती। सर तो कट जाता, वो मंजिल कमाल नहीं मिल सकती थी जो इमाम की जिम्मेदारी है। और इमाम को मालूम है कि इसके अंदर हिदायत का जौहर है, जरा सा जंग लग गया है, और इमाम जानते हैं किस जगह से हिदायत पाएगा। लजा में फर्श पर हाथ पड़ा तो क्या कहा इमाम ने, आंखों में आंखें डाली और फरमाया सकलत का उम्मुक, आई होप तेरी मां तेरे मातम में बैठे। मां तो नहीं, क्या चाहता है, मां ने क्या बिगाड़ा था जो भरे मैदान में 1000 की फौज के सामने उड़ के इमाम हुसैन ने जुमला कहा। क्या तौहीन करने के लिए इमाम आता, नहीं, मैंने कहा इमाम को हिदायत का नुक्ता पता है। देखिए एक इंजेक्शन होता है जो आखिरी वक्त में सीने पर लगाया जाता है, या इधर या उधर, ये वो इंजेक्शन था जो इमाम ने लगा दिया, यह आखिरी मरहला था। हुर्र जैसे ही सुना तो फौरन सर झुका दिया और कहा, हुसैन अगर अरब में किसी ने भी ऐसे मौके पर मेरी मां का तस्करा किया होता तो मैं पलट के उसकी मां का तस्करा करता, लेकिन हुसैन क्या करूं कि आपकी मां सैयदा है। इमाम हुसैन मुस्कुरा दिए कि मेरा काम हो गया। इमाम को पता है कौन कहां से हिदायत पाएगा, यही रास्ता था हुर का, आखिरी मंजिल थी हुर के लिए। तो कितना गुस्ताख हो चुका था कि लजा में फर्श हुसैनी पर हाथ डाल दिया, और इतना बहादुर था कि तमाम बनी हाशिम के होते हुए लजा फर्श हुसैनी पर हाथ डाल दिया। मामूली मसला नहीं था कोई, ये जहां सारे के सारे जवानान मौजूद हैं, मुंजिब अबुल फजल अब्बास की मौजूदगी में फर्श हुसैनी को पकड़ लिया हुर ने। लेकिन इमाम हुसैन को मालूम था हुर कहां से हिदायत पाएगा, और जुमला इमाम हुसैन ने कह दिया, क्योंकि इमाम वो है जो कमाल की मंजिल पर ले जाता है, हिदायत इधर से उधर करता है। बात तमाम हो गई, खत्म हो गई बात, रुक गए एक जगह पर। इमाम ने फरमाया कि हुर तुम अपनी फौज के साथ नमाज पढ़ो, हम अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ते हैं। ये दूसरा मरहला था। हुर ने कहा, नहीं फरजंद रसूल आप नमाज पढ़ाएं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। देख रहे हैं आप, एक के बाद एक
یہ علاج ہو رہا ہے کسی بیمار فکر کا. میرے عزیزوں میں مسائل میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن سنیے، برے کو برا کہنا آسان ہے، برے کو برائی سے چھڑا کے بھلا بنانا یہ کمال ہے. عزادار حسینی ہونا چاہیے. ایک کے بعد ایک حسین کہانی، مولا آپ نماز پڑھیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. ایک منزل آئی کہ جہاں حسین ابن علی گھوڑا ٹھہر گیا. میں نے کل پڑھا آپ کے سامنے. امام حسین نے اپنے خیمے لگا دیے، کربلا کے مورچے سجنے لگے، یہاں تک کہ چاروں طرف سے فوج پہ فوج، فوج پہ فوج، عمر سعد، شمر، یہ وہ سارے کے سارے ملعونین کربلا کے میدان پر جمع ہو گئے. یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حر کی کیفیت عجیب ہے، ٹہل رہے ہیں تاریکی میں. غلام آیا کہ آقا کھانا حاضر ہے، کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہا، ہاتھ تو پکڑا، کچھ دور لے کر گئے اور تاریکی میں کہا کچھ سنو، کچھ آواز آ رہی ہے. راوی کے جملے ہیں حمید ابن مسلم کے کہ شب عاشور امام حسین کے خیموں سے ایسی آواز آ رہی تھی جسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آتی ہے. کیونکہ حسین کیسے کیسوں کو لے کر کے آئے تھے. کوئی رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کوئی سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کوئی خود تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، قرآن کھولے ہوئے مختلف ذکر الہی میں لوگ مشغول ہیں. ادھر کیا ہو رہا ہے کہ ادھر ہر طرح کے، کوئی شراب، کوئی جوا، کوئی کچھ، اور اسی میں کچھ بچے ہیں کہ جو العطش العطش. اور نے کہا سن، ایسے میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا ہوں. یہ جنت و جہنم کے درمیان پانا کس بات کی جزا ہے؟ بھرے میدان میں سیدہ کے نام کی لاج رکھنے کا ارادہ کیا ہے کہ صبح ہونے دے، کیونکہ رات کی تاریکی میں بھاگنا تو کہاں شیوا ہے. صبح ہونے دے. سفید شہر نمودار ہوا. اور عمر سعد کے سامنے کیا ارادہ ہے؟ کیا واقعا جنگ ہوگی؟ کہاں جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ تاریخ میں مثال رہ جائے. یہ جملہ بتاتا ہے کہ حر کو یہ پتا نہیں تھا کہ بات یہاں تک آ جائے گی. کہا جنگ ہوگی تو پھر ہم چلے. یہ کہہ کر کے گھوڑے کو موڑا. بھائی ملا کہاں؟ کہا حسین ابن علی کی طرف. کہا ہم بھی چلیں گے. کہا بیٹا ملا. بابا خیریت؟ کہا ادھر جا رہا ہوں. کہا بابا ہم بھی چلیں گے. کہا میرے ساتھ. غلام ہم بھی چلیں گے. ایک چھوٹا سا کارواں لیے ہوئے سورہ نصر کی روشنی میں فتح شبیری کا اعلان کرتے ہوئے خود امام حسین کی طرف چلے. ادھر فوج حسین نے دیکھا کوئی آ رہا ہے. امام حسین تک آئے. مولا امام حسین کہتے ہیں جو ادھر سے ادھر لے جاتا ہے یہ امام کی ہدایت ہوتی ہے. کہیں مولا ہو رہا ہے، کہیں استقبال کے لیے جاؤ، مہمان ہے. لیکن غور کو خیال ہے کہ حسین کے چہرے پر نظر کیسے پڑے گی. معرفت آ گئی حسین ابن علی کی. شرمندگی پیدا ہوئی. کاش ہمارے اندر بھی کچھ شرمندگی پیدا ہو جائے تاکہ گناہوں کے وقت یہ دھیان آ جائے حسین کے چہرے پر کیسے. میری آنکھوں کو باندھ دیں، آنکھوں کو بنا لیا، اسلحے کو رکھ لیا، ہاتھ بنائے ہوئے امام حسین کے سامنے آیا. بیٹے نے کہا بابا حسین ابن علی سامنے ہیں. قدموں کو تھام لیا. اے آقا کیا مجھ جیسے گناہگار کے گناہ معاف ہو سکتے؟ لکھا ہے حسین نے بازو تھام کے اٹھایا اور آواز دی حر میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے معاف کیا. اور اس کے بعد فرماتے ہو ایسے موقع پر آئے ہو کہ جب ضیافت کے لیے پانی بھی نہ رکھے. تاریخ کا مقتل کا جملہ ہے. حر امام حسین کے قدموں سے اٹھے، سیدانیوں کے خیموں کے سامنے آ کر کے بیٹھے. سنو میرے لیے خطابت نہیں ہے، مقتل کے جملے ہیں. حر سیدانیوں کے خیموں کے سامنے آ کر کے بیٹھے اور آواز دی ہے اہل بیت مصطفیٰ، اے اہل بیت مصطفیٰ میں ہوں. آپ کے سامنے آیا ہوں معذرت خواہی کے لیے. ارے کاش
اتنا سننا تھا، تاریخ کہتی ہوں ان کی آواز میں اتنا درد تھا، خیموں سے آواز بلند ہوئی واہ محمد، شیطانیوں کے خیموں کے سامنے سے ہو اٹھے، امام حسین کے پاس آواز دی، مولا مولا سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں، مولا مجھے اذن جہاد دیجیے۔ حسین ابن علی نے کہا بسم اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی حسین نے حر کو نہیں روکا، مجھے نہیں ملتا کہیں بھی حسین نے حر کو روکا ہو، اتنی جلدی اجازت دے دی، مولا یہ تو ابھی آیا تھا، اے مولا مہمان کو کچھ دیر روک لیجیے۔ حسین آواز دے کے تمہیں نہیں پتا، میں جانتا ہوں میں نے معاف تو کر دیا، یہ حکم شرعی ہے، معاف تو ہو گیا حر، لیکن حکم تکوینی کہاں جائے گا؟ احساس شرمندگی حر کو جینے نہیں دیتا، ارے حر کو یہ فکر کھائے لے رہی ہے، کوئی بچہ خیمے میں یہ نہ کہہ دے اے اماں یہ وہی ہے جس نے ہمارا راستہ روکا تھا، بہت مشکل سے 2-3 منٹ میرے عزیزوں گھوڑے میں بیٹھے میدان کی طرف چلے، کچھ دور گئے تھے واپس آئے، اور واپس آ کر کے کہا میرے لال پہلے تو جا، حر کا ایک بیٹا ہے، تاریخ نے لکھا حر کا بیٹا ہے 19 برس کا جس کا نام ہے علی، 19 برس کے جوان بیٹا جس کا نام ہے علی، حر نے کہا پہلے تم جاؤ، باپ ہے رک گیا، اپنے بیٹے کو گھوڑے میں بٹھا دیا، بیٹا چلا گیا، خوب لڑا، بھوکا پیاسا نہیں ہے، بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے، لڑتے لڑتے لیکن کب تک لڑتا، چاروں طرف سے فوجوں میں گھیرا، گھیر کر کے وار کیا، بیٹا گھوڑے سے نہیں چاہیے رہا،